کہ آپ کو فیس بک کے اوپر ایسی تصویریں ملیں گی ٹوکے اٹھائے ہوئے ان کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اندازہ کریں یار, یہ ٹوکے میدان جنگ میں کافروں کے خلاف چلتے نا تو ہم مانتے کہ یہ ٹوکے واقعی کوئی اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی میدان جنگ میں. عام حالت میں کافر کو بھی نہیں آپ قتل کر سکتے. یہ لبیک یا رسول اللہ لکھ کے آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں یہ ٹوکا چلنا کس کے اوپر ہے؟ مسلمانوں کے اوپر. آپ اونچی آمین کے رفع الیدین کریں مسجد میں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی نان مسلم سے, خطرہ ہے تو مسلمان سے. اس مسلمان سے جس کی نماز قادیانیوں والی ہے. جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم اور ہمارے سٹوڈنٹس بخاری اور مسلم میں جو لکھا ہوا ہے طریقہ اہل سنت کے ہاں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین والا, ہم اس طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. لو سامو, وہ قادیانیوں کا جو سو کالڈ خلیفہ ہے نا, اس کی تو ویڈیو موجود ہے کہ ہم فقہ میں حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. ہم حق بجانے میں پھر یہ کہنے میں کہ حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی کہتے ہیں جی نے سب سخت بات کرتے ہیں. واہ واہ, تسی ساڑھے سٹوڈنٹ نو رفع الیدین نہ کرن دیو اور کہو کہ جی ان قریب یہ قادیانی ہو جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پارٹی, نسل دعائیں. پھر تمہارا جو غوث پاک تھا جس کا ایک دھوبی تھا, جو امداد اللہ بہاجر مکی بریلوی اور دیوبندیوں کا مشترکہ ابا, جو اس دھوبی کا دفاع کرتا رہا کہ جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تمہارے غوث پاک اور ہمارے عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری, انہوں نے غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. نہیں جی وہ حنبلی تھے, تسی کیوں حنفی ہو پھر؟ ویسے انہوں نے لکھا میں حنبلی ہوں. تمہارے پیر کو زیادہ نماز آتی تھی کہ تمہیں آتی ہے؟ تم تو کہتے ہو یہ مکھیاں مارتے ہیں. آج کل ویسے نیا ورژن نکالا نہیں, سارے طریقے ثابت ہیں. نسوے تو ہے جھوٹے ہو, کل تک کہندے سو بت رکھ کے آندے نے, ہن کہندے سارے طریقے ثابت نے. اصل وچ جناب اپنی دم کٹی ہوئی ہے تو چاہتے سب کی کاٹ دیں. کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں. کھورا اپنے گھر نکلا ہے. جن کی نماز قادیانیوں والی ہے ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ٹوکوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھ کے تو مسلمانوں پہ چڑھ دوڑیں؟ اب مجھے بتائیں کوئی نان مسلم یہ دیکھے پوسٹر تو وہ اسلام قبول کرے گا؟ آپ اسے لاکھ بتاتے رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ کہے گا ٹوکے ہوتے تو نہیں لکھیا. چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے, کالجز کے, ان کے ٹیچرز نمک حرام ٹیچرز, گورنمنٹ نے اس کام کے لیے انہیں نہیں رکھا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعرے لگوا رہے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سرطن سے جدا, سرطن سے جدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے, کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے, اس کو کاٹ کے رکھے. یہ سرکار نے فرمایا. نعرہ سنا ہوا گستاخ نبی کی ایک سزا, سرطن سے جدا, سرطن سے جدا. لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا, تو انہاں ایک ہی حال ہے, کی حال ہے من سب نبی یا قتلوہ. ہر بچہ اسلام میں یاد کرے حدیث مبارک ہے, سرکار کی حدیث ہے کہ من سب نبی یا قتلوہ, من سب نبی یا قتلوہ. اسی کہنا قتلوہ, من سب نبی یا قتلوہ, من سب نبی یا قتلوہ. اندر ادھر کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں. تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں. من سب کا نبی سب کا نبی
एक सजा, सागे नबी की एक सजा। माशाल्लाह, ये मेरे गांव के बच्चों का जज्बा है। हम इसके पास पहुंचे हैं और हमने इससे बात करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। कब से मौजूद हो धरने के अंदर? हफ्ता हो गया। हाँ जी। मनसब्बा नबी फक्तलू हो का मतलब मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जेड़ा मेरे बारे च बात करे उसको काट के रख दो। फक्तलू देन जावे किससे गुस्ताख नू रात तक नींद ना आवे। गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा। और गुस्ताख रसूल पता है कौन? दूसरे फिरके वाला, और उनके नजदीक ये छोटे छोटे बच्चे तलवारें उठाई हुई हैं लकड़ी की। मनसब्बा नबीयन फक्तुलू, जाली झूठी हदीस। सरकार ज़ईफ नहीं, झूठी हदीस जे। वो बाबा खादम रिजवी पढ़ा गया इन्होंने पूछो लिखी किथे जे, दसो जरा हवाला दसो। इन्होंने 6 किताबें ते आई कोई नहीं जे। इतनी इंपॉर्टेंट हदीस थी, 6 किताबों में है ही नहीं, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना अबू दाऊद में, ना तिरमिज़ी में, ना नसाई में, ना इब्ने माजा में। दूर की किताब में जाके अल मौजमुल औसत इमाम तबरानी की किताब में मौजूद है, और मजमू ज़वाइद जो इब्ने हजर अस्क़लानी के उस्ताद हैं इमाम हैसमी, उन्होंने सही, ज़ईफ और मौजू के हुक्म लगाए हैं। और ये बरेलवियों ने खुद मजमू ज़वाइद छाप दी है हदीस की किताब। उसमें उन्होंने ये हदीस लेकर नीचे लिखा है कि ये रवायत दुरुस्त नहीं है, और इमाम नसाई के हवाले से लिखा कि इमाम नसाई इसके जो मरकजी रावी जिसने इस रवायत को बयान किया है उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद, उसको कज़्ज़ाब, झूठा कहते थे। और कड़ी हुई हदीस है, मनसब्बा नबीयन फक्तुलू, कड़ी हुई हदीस, झूठी हदीस। अंदाजा करें उस पर तुर्रा ये कि सुन नबी दाऊद में, सुन निसाई में मौजूद है कि हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक शख्स के ऊपर गुस्सा आया, तो वहां एक दूसरा आदमी बैठा था। उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, इजाजत दे मैं इसको कत्ल कर दूं। वो कोई खाम खाए होते हैं ना बात खड़पैंची करने वाले भी। तो सैयदना अबू बकर ने कहा नहीं यार, मतलब कत्ल क्यों कर देगा ऐसे? तो उसका मेरा इख्तिलाफ राय है, कत्ल कहां से बीच में आ गया? बाद में जब ये खुतबा खत्म हुआ तो हजरत अबू बकर उसे साइड पे लेके गए और कहा कि ये जो तूने मजमे में बात की कि मैं उसे कत्ल कर दूं, अगर मैं वाकई तुझे कह देता झूठी मूठी भी कि मार दे, तो तूने मार देना था। उन्होंने कहा हजरत मैं मार देना सी, अंदाजा करें। तो फिर सैयदना अबू बकर ने उसे डांटा। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए यह शाया नहीं है कि वो किसी को कत्ल करवाए। यह सिर्फ नबी का हक था कि वो किसी को वजह बताए बगैर भी हुक्म फरमा सकते थे कि इसे कत्ल कर दो, क्योंकि उन्हें वही की ताईद हासिल थी। उनके बाद किसी को यह राइट नहीं है कि उसे कत्ल किया जाए, खा वो हजरत अबू बकर के साथ भी कोई मसला रखता हो। ये खुद हजरत अबू बकर कह रहे हैं। अब मुझे बताएं, ये जो जाली आशिकाने सहाबा बने हुए हैं, इनसे जरा पूछें। हजरत अबू बकर तो खुद कह रहे हैं कि गुस्ताख को कत्ल नहीं करना, वो मेरा गुस्ताख हो, मेरे सामने बैठा हो। तुम 1400 साल बाद जो है वो सऊदीया की फंडिंग के ऊपर ये तमाशा लगा के यहां बैठे हुए हो, टॉयलेट्स में शिया काफिर लिख के। इस हदीस के साथ ही इमाम अबू दाऊद ने अपने उस्ताद अहमद बिन हंबल के कमेंट्स लिखे हैं कि अहमद बिन हंबल कहते हैं कि 3 वजूहात की बिना पे ही किसी को कत्ल किया जा सकता है। नंबर 1, कोई शख्स मुर्तद हो जाए, इस्लाम छोड़ जाए। नंबर 2, शादीशुदा जानी, यानी वो बदकारी कर बैठा है।
اور نمبر 3 قتل کے بدلے قتل، یعنی اگر کسی نے حق کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ ان کا بس یہ 3 وجوہات ہیں، ان کی بنا پہ آپ قتل کر سکتے ہیں، چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور پھر احمد بن حنبل نے ساتھ کہا کہ حضرت ابوبکر کے قول کا مقصد یہی تھا کہ صرف نبی علیہ السلام حکم دے سکتے ہیں ان 3 وجوہات کو چھوڑ کر بھی کسی کے حق میں کہ اسے قتل کر دیا جائے، باقی عام مسلمان خواہ وہ حضرت ابوبکر ہی کیوں نہ ہو 3 موقعوں کے علاوہ کسی کے لیے قتل کا حکم نہیں کر سکتے۔ اب مجھے بتائیں انہوں نے جو گستاخ رسول کی سزا نکالی ہے، وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی، وہ بالکل ٹھیک ہوئی تھی۔ اسی ابو داؤد اور نسائی کے اندر وہ حدیث ہے جو یہ لیے پھرتے ہیں جی 4 لوگوں کو غلاف کعبہ میں بھی پاؤ تو قتل کر دو۔ وہ 4 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ عذاب استیصال کا حصہ تھا جو نبی کا انکار کرنے کے اوپر آتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ دیوبندی ہے تو قتل کر دو، بریلوی ہے تو چھوڑ دو۔ ان کے تو قتل کا معیار یہی ہے نا، وہ تو چیز ہی کچھ اور تھی۔ حدیثیں اٹھاتے ہیں، اس میں خود سے رنگ بھرتے ہیں اور زڑ نکالتے ہیں۔ اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کعب بن اشرف کو قتل کروایا تھا نبی علیہ السلام نے۔ جی کعب بن اشرف وہ یہودی تھا جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، اور مسلمانوں کی اور یہودیوں کی ایک کولڈ وار جاری تھی، اس میں ان کے سرغنہ کو نبی علیہ السلام نے قتل کروایا۔ نہیں، وہ گستاخ رسول تھا، اور گستاخ رسول تو سارے یہودی تھے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اندر سے یہودی اوپر سے مسلمان، کیا وہ گستاخ رسول نہیں تھا؟ اسے کیوں نہیں قتل کروایا اللہ کے نبی نے؟ لو سامو